قربانی کے حوالے سے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ جس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، جس میں نے عرض کیا نا کہ چھوٹے جانور میں تو ایک سے زیادہ حصے نہیں ملائے جا سکتے، لیکن جو بڑا جانور ہے اس میں ایک سے زیادہ حصے ملائے جا سکتے ہیں، 2 3 4 5 6 اور زیادہ سے زیادہ 7 حصے، اور کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بڑا جانور اس کو ذبح کر لیا اور گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اس میں پھر اکثر یہ کہتے ہیں کہ اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں گوشت، تو اندازے سے گوشت تقسیم کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ پھر سود کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک کے حصے میں گوشت کم آیا، دوسرے کے حصے میں گوشت زیادہ چلا گیا، تو اب ایسی صورت میں یہ معاملہ سود کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہر ایک کا حصہ برابر ہو، یعنی گوشت کے حوالے سے ہر ایک کو پورا کا پورا برابر، یعنی 7 حصے اگر ہو تو ہر ایک کا حصہ برابر ہو، 6 آدمیوں کا حصہ ہو تو 6 حصے برابر کیے جائیں گے، 5 ہو تو 5 حصے برابر، 4 ہو تو 4، اسی طرح جتنے شرکا ہوں گے اس بڑے جانور میں تو قربانی کی گوشت اتنا ہی برابر تقسیم کرنا ضروری ہے، آپ اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہر ایک کے حصے میں کچھ کلیجی وغیرہ ڈال دی جائے، کچھ چربی اور کچھ ہڈی وغیرہ یا پائے کسی کے ساتھ ملا لیے جائے، تو ایسی صورت میں اگر جس طرف گوشت کم ہو تو وہاں پر اس کی اجازت ہے، یعنی گنجائش ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک طرف گوشت زیادہ ہو اور دوسری طرف گوشت کم ہو تو ایسی صورت میں ہم یہ کریں گے کہ جتنا گوشت دوسرے حصے کے برابر ہو جائے گا، جو زائد گوشت ہے، جو سامنے والے کے حصے میں زیادہ گوشت آیا تو وہ گوشت اس آدمی کے حصے میں جو پائے وغیرہ یا کلیجی وغیرہ آئی ہے تو یہ اس کے مد مقابل ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ صرف خالص گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ایک کا حصہ کم ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، پھر تیسرے کا کم ہے اور برابر آپ تقسیم نہیں کرتے ہیں تو شرعی لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، یہ سود کی طرف میں معاملہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے گوشت کی تقسیم کے جب مرحلہ آتا ہے تو اس میں خوب اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ باقاعدہ جو ترازو وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اہتمام کیا جائے کہ کسی کا حصہ کم نہ ہو، کسی کا حصہ زیادہ نہ ہو، یعنی سب کے حصے بالکل برابر ہو۔ اگر کسی کا حصہ کم یا زیادہ ہو جائے گا تو یہ معاملہ سود کی طرف چلا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ سود پر تو قرآن و حدیث پہ سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ایک اہم عبادت ہے ہم نے وہ تو کر لیا، لیکن ساتھ پھر اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے اگر ہم اس میں اس طرح توجہ نہیں دیتے ہیں تو یہ معاملہ پھر سود کی طرف چلا جائے گا۔ کیا فائدہ کہ آپ جو نا وہ قربانی کر کے ثواب بھی کما رہے ہیں اور پھر ساتھ جو نا وہ شریعت کا حکم پورا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ بھی کما رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خوب اہتمام کیا جائے کہ جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آئے تو خوب اہتمام کے ساتھ بالکل برابر سب تقسیم کیا جائے، اور پھر اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک کے حصے میں کچھ پائے اور کچھ کلیجی اور کچھ ہڈی وغیرہ، کچھ چربی وغیرہ اس طرح ڈال دی جائے تاکہ اس سود کا جو شبہ آ سکتا ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔